Welcome to Waji's Realm. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجی ریمس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے وجی۔ آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت سے ریلیٹڈ ہے، بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ آج 24 جنوری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نے ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کری تھی ورلڈ ایجوکیشن ڈے کے حساب سے، کہ تعلیم و تربیت ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کامنٹ سے، اپنی محبت سے اس کامنٹ سیکشن کو جو ہے وہ بھر دیں۔ جزاک اللہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا انٹرنیشنل ورلڈ ایجوکیشن ڈے سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو جو ہے وہ بہت اس کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ ورلڈ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے یونیسکو اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کتنا کام کر رہا ہے۔ اس کا مین مقصد کیا تھا، کیا اس دن کو ہم کیوں مناتے ہیں 24 جنوری کو؟ ایجوکیشن فار آل اس کا موٹیو ہے، اور اس کے چلتے ہوئے بیسیکلی ہم پیس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کو لے کے۔ تو یو این کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کی طرف سے جو ہے اس دن کو کا تعین کیا گیا ہے 24 جنوری کو، کہ جو ہے وہ ہم ایجوکیشن کے لیے اس کو مقدس کیا گیا ہے۔ اچھا، 2026 کی اگر ہم بات کریں تو 2026 کا جو اس کا مینیفیسٹو ہے ورلڈ ایجوکیشن ڈے کا، وہ یہ ہے کہ پاور آف یوتھ ان کو کریٹنگ ایجوکیشن، یعنی جو ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں، ہمارے نوجوانان ہیں، ان کا کیا رول ہے تعلیم و تربیت کے معاملے کے اندر، اور ہمیں ان کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ لیڈرشپ اسکلس کے اندر جو ہے وہ، تاکہ جو ہماری فیوچر ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے اس کے پاس بہت سارے نئے آئیڈیاز ہیں، نئی اسٹریٹجیز ہیں، نئے ٹیکنیکس ہیں، نئی پلاننگ ہے۔ تو ہم اس ویڈیو کے ہی اندر دیکھیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں، ہمارے ٹیچرس کیا کہتے ہیں، یا آگے چل کے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، سگنیفیکنس کیا ہے؟ سگنیفیکنس ہماری جو ہے وہ ایجوکیشن کو لے کے یہ ہے کہ ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ اینڈ اے کروشل ٹول فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو تمام باتیں ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کہی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہیں۔ تو اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو انسان ہے اس کا ایک جو ہے بنیادی جو ہے وہ حق ہے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اور یہ اس کا بنیادی حق ہے، کیونکہ ایجوکیشن اگر ہے تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اویئرنیس اور سوسائٹی کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ ہماری پروفیشنل اور پرسنل ڈیولپمنٹ ہوگی، ایجوکیشن سے ہمیں وہ شعور حاصل ہوتا ہے، یا اس شعور تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ایک برج ہے ہمارا شعور تک۔ اب اس کے اندر ہمیں مسئلے مسائل کیا جو ہے درپیش آ رہے ہیں، جو ہمارے چیلنجز ہیں، یعنی پوری دنیا کو جو چیلنجز فیس آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 250 ملین یعنی 250 ملین جو بچے ہیں اور نوجوانان ہیں وہ اسکول نہیں گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے، 763 ملین جو ہیں وہ ہمارے پاس جو اڈلٹس ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہے تعلیم و تربیت کی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے پاس آلموسٹ 1000 ملین جو ہے لوگ ایسے موجود ہیں، اگر ہم جو ہے اعداد و شمار کے حساب سے بات کریں، جن کی جو ہے اس نعمت سے جو ہے محرومی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہم جو ہیں صاحب نعمت لوگ ہیں، یعنی اس تعلیم و تربیت کی نعمت سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ہمیں دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور سوشل اویئرنیس کے لیے، لرننگ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، بھلے ہم کسی بھی زمرے میں ہوں، بھلے ہم اسکول لائف میں ہوں، بھلے ہم کالج لائف میں ہوں، بھلے ہم یونیورسٹی لائف میں ہوں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں، ہمیں ہر جگہ اس تعلیم و تربیت کو جو ہے وہ پھیلانا ہے۔ یہاں پر اچھا جو 2026 کا فوکس ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایجوکیشن کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، یعنی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے پاس جو ہے وہ 30 سال کی عمر تک ہیں یا 30 سال کی عمر سے کم ہے، ان لوگوں کو ہمیں اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے، لیڈرشپ رولز دینے ہیں ایجوکیشن کے اندر، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکیں ایجوکیشن کی ویل بینگ کے لیے، اور لانگ ٹائم ویل بینگ کے لیے یہ لوگ کام کر سکیں، جس کے اندر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارا ایجنڈا ہوگا کہ ہم
एजुकेशन को उन तमाम टेक्निक्स वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए हो भले या सारी चीज़ों के ज़रिए जो है वो हम इसको बेहतर जो है वो बना सकें। हमें करना क्या होगा कि हम एक नया अहद करना है हमें जो है वो दुनिया के साथ अपने आप से, कि हम दुनिया के अंदर जो है तालीम और तरबियत को आम करेंगे और ये इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर होगा। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बोलता रहा हूँ कि इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर जो है वो जब हमारे पास डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल होगा, हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा दोनों को सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा, स्कूलिंग हमारी सेम होगी, ये तमाम की तमाम चीज़ों से हमारे पास सोशल अवेयरनेस भी आएगी और डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके। तो मेन हमारी जो थीम्स थी वो यूथ लीडरशिप की थी कि हमारे पास हमें नई जनरेशन को जो है वो एम्पावर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जनरेशन उनको लीडरशिप रोल्स हमें असाइन करने हैं, मैनेजरियल रोल्स देने हैं, स्ट्रेटजी प्लानिंग के रोल्स देने हैं, ताकि जो है हमारे पास न्यू आइडियाज़ जो हैं वो हमारे पास आ सकें और एजुकेशन को मज़ीद हम आगे लेके जा सकें। इसके लिए हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जाना होगा, क्योंकि ये जो मसला है जो 763 मिलियन अडल्ट्स हैं जो है महरूम है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पता नहीं है, जिसकी वजह से लोग तालीम और तरबियत से महरूम हैं। बड़ी उम्र के हो गए हैं तो स्कूल कैसे जाएंगे, लेकिन अपने घर में वीडियोस तो देख सकते हैं, वीडियोस से सीख सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ मस्ट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, तो हमें जो है वो लाजमी जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जाना है। अच्छा, तो आप हम लोग जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए जो है वो स्टूडेंट्स का ख्याल है। जैसे कि अभी हमारा जो इनिशिएटिव है वो यही है कि हम स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप रोल्स दें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम स्टूडेंट्स की राय लेते हैं कि वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं और वर्ल्ड एजुकेशन डे के बारे में उनके ख्यालात क्या हैं। तो स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अमजद शाहिद है। मैं BScs सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट हूँ। हमारा आज का टॉपिक एजुकेशन पर है, जिसका मेन रीज़न ये आज देने का वो वर्ल्ड एजुकेशन डे के मामले में, तो उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो एजुकेशन का हम सबको पता है, चाहे ना चाहे हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत इम्पैक्ट रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो बजाय इसके कि हम एजुकेशन को इस सेंस में देखें कि हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है, हमें इसकी अहमियत पहले ज़्यादा अच्छे से जाननी चाहिए, क्योंकि हम तो उन प्रिविलेज स्टूडेंट्स में से हैं जिनको एजुकेशन का मौका भी मिला। पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जिनको एजुकेशन का मौका भी नहीं मिलता है, तो हम तो उन प्रिविलेजेस में से हैं जिनमें हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को तो ये सब चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। तो मेनली इस डे का पर्पस ये होता है कि हम इस चीज़ को एज अ प्रिविलेज लें, एज अ अपने ज़िम्मेदारी लें कि ये जो चीज़ हमें मिल रही है हमें इसको ईमान के साथ और तरीके से इसके ऊपर उतरना है और आगे इस चीज़ को फैलाना भी है। इसको सिर्फ यहाँ तक कन्फाइन करके नहीं रखना है बस हमने करा, आगे हम किसी को नहीं दे सकते। अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आपको आगे इसको फैलाना चाहिए। आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ है कि जेंडर वाइज कभी भी किसी को तालीम से रोका नहीं है। मर्द और औरत दोनों को तालीम हासिल करने का हक़ है और इसी तरीके से रहना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैं आसिफ है और मैं BScs की स्टूडेंट हूँ। मैं एजुकेशन से रिलेटेड ये बोलना चाहूँगी कि वुमेंस के लिए बहुत ज़रूरी है अब एजुकेशन, ताकि वो अपने लिए जो है इंडिपेंडेंट हो सके, चाहे वो कोई आपके साथ खड़ा हुए ना, अपने लिए इतना कर सकें कि अकेले अपने तरफ खड़े हो सकें। और साथ साथ सिर्फ जो है डिग्री हासिल करना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ जो है स्किल्स बहुत मैटर करती हैं और अब के दौर में तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसलिए चाहिए कि हम अगर यहाँ पे हम डिग्री के लिए आएँ तो उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। मेरा नाम मुहिबुर रहमान है और मैं BScs का स्टूडेंट हूँ। और खफ में इस वर्ल्ड एजुकेशन डे के हवाले से मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि एजुकेशन को जितना हो सके आम किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को एजुकेशन मिलती नहीं है और हम लोग भी इल्म को बिल्कुल दबा के बैठ जाते हैं कि बस हमने अगर इकट्ठा कर लिया उसको तो अपने पास जमा करके हम लोग बैठ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको आगे से आगे शेयर करें। और उसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन से ही आज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस मकाम पे भी हूँ, और आगे भी जिस मकाम पे जाऊँगा मेरे उस्ताद की सारा क्रेडिट होगा उसमें। और इसी तरीके से उस्ताद की भी हमें इज्जत करनी चाहिए और जो है एजुकेशन को खुद भी फैलाना चाहिए और दूसरों को भी तरजीह देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم، میرا نام شاکر احمد ہے، میں آنرس آف میں BS فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں. سائنس نکھارتی ہے، تعلیم کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے. انسان تعلیم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ کھڑا ہوا ہے نا، اگر اس کے پاس ویل ایجوکیٹ ہے تو اس کا انداز کرنے کو اور ایک جو نان ویل ایجوکیٹ ہے اس کا الگ انداز ہوگا. تعلیم کی بنیاد پر ترقی ہوتی ہے. تعلیم کی بنیاد پہ انسان ترقی کرتا ہے، اس لیے تعلیم ضروری ہے. علم کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے رستہ آسان کر دے گا. جتنا آپ نالج حاصل کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں رستہ آسان کرتا جائے گا، اضافہ کرے گا. ایجوکیشن پر فری آف کاسٹ ایجوکیشن حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی. ہمیں ہمیشہ ایجوکیشن حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو اگر ہم سیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی یہ چیز بتائیں. اس کے بتانے سے یا اس کو سکھانے سے یہ چیز کم نہیں ہوتی بلکہ اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ایجوکیشن ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ دیں. اور آج کل اتنے فیوچر میں جیسے بھی کلاس آن لائن کلاس دے رہی ہیں، اور جو بچے بیچارے نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے تو اتنی اچھی اپارچونیٹی ہے کہ ہم ایجوکیشن زیادہ حاصل کریں. جی بالکل، ہمیں گورنمنٹ کو بھی اور جو ویلفیئر ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایجوکیشن کو عام کریں اور فری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سے لوگ قابل ہوتے ہوئے بھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایج اور جینڈر سے ڈفرینٹ ہے. اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہر ایج پہ اور ہر جینڈر کے لوگوں کو اور ہر کلاس کے لوگوں کو علم حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے. کیونکہ ورلڈ ایجوکیشن ڈے ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں محمد شہاب الدین صاحب، ان سے جو ہے وہ ان کی آرا سے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتے. بالکل ہم جو ہے وہ ان کی طرف چلیں گے. جو ہے وہ آپ کو شخصیت جو ہے نظر آئیں گی. محمد شہاب الدین صاحب ہیں جو اپنی قیمتی آرا سے ورلڈ ایجوکیشن ڈے کے مناسبت سے ہم کو جو ہے آگاہ کریں گے. تو اگلی جو ہے وہ ہم ملیں گے شہاب صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کو جیسا معلوم ہے کہ 24 جنوری ہے اور یہ دن ہم ورلڈ ایجوکیشن ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. تعلیم جس کے بارے میں ہے کہ جس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں، اس لیے کہ میرا تعلق تقریباً 20-25 سال سے تعلیمی درسگاہوں سے رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ اپنی تعلیمی خدمات انجام دے چکا ہوں. اور اس ادارے سے بھی میری ایسوسیشن جو کہ ایک نجی ادارہ ہے تعلیمی، اور ہماری جو ہے وہ ایسوسیشن فیڈرل گورنمنٹ اردو یونیورسٹی کے ساتھ ہے، اور میں یہاں پہ ایز اے پرنسپل اپنی تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہوں. تو تعلیم سے میری اٹیچمنٹ بہت پرانی ہے، اور اس لحاظ سے میں اس کے بارے میں کچھ اپنی رائے پیش کرنا چاہوں گا کہ 24 جنوری کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ورلڈ ایجوکیشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور اس دن کو منانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ تعلیم ہی وہ واحد طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. تعلیم انسان کو شعور، اخلاق اور ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے، اور اس کے اندر یہ تعلیمی انسان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز ہم کر سکتے ہیں. تعلیمی کے ذریعے ہم جو ہے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں. تمیز سکھاتی ہے. اور بیسیکلی تعلیم ہی بہتر معاشرہ تشکیل دینے میں بنیادی کردار بھی ادا کرتی ہے. ایک تعلیم یافتہ شخص، ایک تعلیم یافتہ فرد نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ اپنے خاندان، قوم اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتا ہے. بدقسمتی سے آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں لاکھوں بچے تعلیم جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں. غربت، جنگ اور دوسرے امتیازات اور وسائل کی کمی جو ہے بیسیکلی تعلیم کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں.
عالمی یوم تعلیم ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں مل کر ان رکاوٹوں کو جو تعلیم کے راستے میں ہیں ان کو دور کرنا ہے اور ہر بچے کو اس کا حق یعنی تعلیم کا حق دلانا ہے۔ آج کے دور میں جو جدید تعلیمی نظام ہے اس پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اس پہ محنت کرنی ہے اور اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور دنیا میں اگر ہمیں ترقی کرنی ہے اور ایک ترقی یافتہ قوم ایک کے طور پر اپنے آپ کو منوانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو جدید تقاضوں کے جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، تعلیمی جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اس تعلیم کو دلانے کے لیے ان کی راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی تعلیم کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے حصول کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، اساتذہ کا کرام کا احترام کریں اور جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم کو عام کریں، کیونکہ تعلیم ہی ترقی، خوشحالی اور امن کی ضمانت ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں دنیا بدلنی ہے تو ہمیں تعلیم سے ہی اس کا آغاز کرنا ہوگا اور اس کی راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا ہوگا اور اپنے لگن اور انتھک محنت سے تعلیم جو ہے اس کے جو راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی تقدیر بدل سکیں، اپنے قوم کی تقدیر بدل سکے اور دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک بن کر ابھرے۔ اس لیے کہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے قوم ترقی کرتی ہے، قوم آگے بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس ملک میں تعلیم کا فقدان ہوتا ہے یا تعلیم میں جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے تو وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قوم جو ہے وہ اچھا تعلیم یافتہ شخص یا فرد ہی قوم کو اوپر لے جاتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کی خوشحالی اور ترقی کا باعث بنتا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ تعلیم کے چراغ کو ہر دل تک ہم پہنچائیں گے اور اپنی محنت اس سلسلے میں جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کے اندر اگر میں بات کروں تو یہ دن جو ہے یہ گلوبل انیشیٹو کا دن ہے اور اس دن کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یونیسکو ہے، UN کے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر بات کرتی ہیں، اور کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر بات کی جاتی ہے ایکویٹی کے ساتھ، یعنی لوگ جو ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ کوالٹی کے لیے اور سسٹینیبلٹی آف دا سوسائٹی کے لیے کام کریں۔ اگر ہم لوگ جو ہے سسٹینیبلٹی آف دا سوسائٹی کے لیے کام نہیں کر پائیں گے، خیر نہیں کر پائیں گے، سوشل ڈیولپمنٹ سکلز اپنے جو ہے نوجوانان کے اندر، اپنے بوڑھوں کے اندر، اپنے بزرگ کے اندر، اپنے بچوں کے اندر نہیں ڈال پائیں گے، ان کو ہم ایسے رولز میں اسائن نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمیں پہلے تیار کرنا پڑے گا ایسے بچوں کو جن کو ہم پھر لیڈرشپ رولز پہ اسائن کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن اور آف دا ورلڈ کے اوپر کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، قاضی وجی اللہ کو آپ جو ہے وہ وجی ریمپ سے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اپنی سوسائٹی کے لیے بہتر کریں، معاشرے کے لیے خیر بنیں اور رہتی دنیا کے لیے خیر کا باعث بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to subscribe, like and share. Press the bell icon so that you don't miss any update. Thanks for watching. Bye bye.